بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 37واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما حل اللہ او تحلیل ما حرمہ اللہ فقد اتخذ اربابا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے میں علماء و امراء کی اطاعت ان کو رب کا درجہ دینا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں توحید کے تقاضے اور کلمہ شہادت کے لوازمات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا تنہا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ علماء و امراء میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرائے تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لیا، اور جس شخص نے اس کی اطاعت کی، اس کی بات مان کر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس آدمی نے انہیں امور تشریع میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا۔ یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے: وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ لوگ کہیں گے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ اطاعت کا شرک ہے، کیونکہ عبادت کے معنی میں اللہ کی اطاعت ہی اہم ترین عنصر ہے کہ اس کے اوامر کو سر انجام دیا جائے اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا جائے۔ اس میں تحلیل و تحریم کا مسئلہ داخل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام ٹھہرایا ہے تو مشرکین نے اس کو حلال بنا لیا، یہ کہہ کر کہ یہ تو ذبح کیے ہوئے جانور سے بہتر ہے، کیونکہ ذبح کیے ہوئے جانور کو انسان نے ذبح کیا، انسانوں کے ذریعے اس جانور کی جان نکلی ہے، جبکہ مردار کو اللہ نے مارا ہے، اللہ نے اس کی جان لی ہے۔ مشرکین نے یہ قول مجوسیوں سے لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرمایا: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اور فرمایا: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اور اسے ذبح کیا جائے تو اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر، اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر 2 آیت کے بعد فرمایا: ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لے کر نہ ذبح کیا گیا ہو، اور یہ امر نافرمانی ہے۔ یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑیں۔ اگر تم نے ان کی اطاعت کی اور اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک بن جاؤ گے۔ سورہ انعام کی آیتیں، یعنی اگر تم مشرکوں کی بات مان کر مردار کو حلال سمجھ بیٹھے اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی تو انکم لمشرکون، تم مشرک بن جاؤ گے۔ کس چیز میں؟ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو اس جیسے معاملے میں علماء اور امراء کی اطاعت کرنا شرک ہے، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز حلال بن جائے گی اور حلال کردہ چیز حرام بن جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس جیسے معاملے میں اطاعت کرنے لگے یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، پھر بھی ان کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو مباح کر لے تو یہ شرک اکبر ہوگا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی
اطاعت ان کی اس اعتقاد کے ساتھ کرے کہ وہ چیز حرام ہے اور اعتراف بھی ہو کہ ایسا کرنا غلط ہے، مگر ہوائے نفس کی اتباع کرتے ہوئے ان لوگوں کی اطاعت کرتا رہے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ان کی اطاعت کرتا جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، بلکہ یہ گمان رکھے کہ علماء حضرات جو کچھ کہتے ہیں حق ہی ہوگا، تو ایسا شخص معذور ہے کیونکہ وہ جاہل ہے، لیکن پھر بھی اس کو دوسروں سے اس کا حکم معلوم کرنا چاہیے۔ علماء و امراء کی اطاعت ان امور میں واجب ٹھہرتی ہے جن میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں اولی الامر کے اندر علماء اور امراء دونوں شامل ہیں، کیونکہ علماء شرعی احکام بیان کرتے ہیں جبکہ امراء اور حکام اس کی تنفیذ کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ تمہارا یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مد مقابل ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات کرتے ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول اور ان کا یہ نظریہ بیان کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح اور واضح فرمان کے سامنے کسی دوسرے کا قول اور رائے پیش کرنے کے قائل نہ تھے، خواہ وہ قول اور رائے ابو بکر و عمر جیسی جلیل القدر شخصیات ہی کی کیوں نہ ہو، تو پھر ان سے کم مرتبہ کسی شخصیت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کیسے پیش کی جا سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول اس وقت سامنے آیا جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی یہ کہتے ہیں کہ حج افراد کرنے والے طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے حج کی نیت کو فسخ کر کے عمرے میں تبدیل نہیں کر سکتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کرنے والے صحابہ کو فسخ حج کر کے عمرہ میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا جن کے ساتھ ہدیہ کا جانور نہیں تھا۔ اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف ظاہر ہوا کہ حج افراد کرنے والا اگر چاہے تو اپنا حج فسخ کر کے عمرہ میں تبدیل کر کے حج تمتع کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ہے جسے آپ نے اپنے حج میں حکم دیا تھا کہ جس کے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہو وہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے حج تمتع کر سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے بڑے صحابہ کے اجتہاد کی وجہ سے مخالفت ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان آ گیا کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا تو اپنا اجتہاد تھا کہ اگر کوئی حج افراد کرے لیکن مکہ آ کر وہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل نہیں کر سکتا تاکہ وہ دوبارہ مکہ آ کر عمرہ کرے، اگر کوئی ایک ساتھ حج و عمرہ کر لے تو وہ دوبارہ مکہ آ کر عمرہ کرنے کی حاجت نہیں محسوس کرے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فسخ حج کی اجازت دی تھی وہ انہی کے لیے خاص تھا، تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے جس میں ان کی اپنی ایک رائے تھی، لیکن چونکہ ان کا اجتہاد دلیل کے مخالف ہے اس لیے ان کی اس مسئلہ میں بات نہیں مانی جائے گی بلکہ دلیل کے مطابق حدیث کے مطابق عمل ہوگا۔ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے بڑے صحابی کی رائے کی مخالفت کر سکتے ہیں تو جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے
اور حرام کردہ چیز کو حلال کر دے بلا کسی واضح دلیل کے تو اس کی مخالفت کیسے نہ کی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سنت کے مقابلے میں کسی کا بھی قول آ جائے وہ قابل رد ہے۔ نزاعی مسئلہ میں ہر حال میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر کسی معاملے میں تمہارا نزاع ہو جائے، تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو فیصلہ لینے کے لیے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور بہترین تعویل ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول یہاں ذکر کیا ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے۔ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کجی آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ عیسائیوں نے اپنے علماء، بزرگوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ان شریکوں سے پاک ہے جن کو وہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے عیسائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیز کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے؟ میں نے کہا واقعی ایسا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ علماء اور عمراء کی تعظیم، علماء اور عمراء کی تعظیم میں غلو کرتے ہوئے، ان کے کہنے پر اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے دین کو تبدیل کر ڈالنا، جس چیز کو وہ حلال کہیں اسے حلال سمجھنا اور جس چیز کو حرام کہیں اسے حرام جاننا، جبکہ اس بات کا علم بھی ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، یہ سراسر انہیں رب اور معبود بنا لینے کے مترادف ہے، اور یہ بہت بڑا کفر اور شرک اکبر ہے، کیونکہ اس صورت میں اطاعت کا حقدار اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ شیخ الاسلام نے اس مقام پر صوفیہ اور تصوف کے باطل طریقوں اور صوفیہ کی تعظیم میں غلو کرنے والوں کے بارے میں تنبیہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے مشائخ اور اولیاء، جن کو وہ اپنے ظلم باطل میں اولیاء سمجھتے تھے، حالانکہ وہ حقیقت میں اولیاء نہیں تھے، ان کی دین کو تبدیل کرنے میں اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی اطاعت کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ان کو رب اور معبود بنا لیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ فرمان کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے باوجود بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ اسناد حدیث کے راویوں کے اس سلسلے کو کہتے ہیں جو حدیث روایت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ، تام الضبط، عادل ہوں اور
شذوذ و علت سے خالی ہو۔ اگر کسی حدیث میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسے ائمہ اور حفاظ پیدا کیے جو سندوں سمیت حدیثوں کو یاد رکھتے تھے اور ان کے ہر راوی کے بارے میں معلومات رکھتے تھے کہ وہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے یا متہم بالکذب ہے یا اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا یا اس کو اختلاط ہو گیا تھا یا وہ عادل تھا یا نہیں تھا، تام الضبط تھا یا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء اور ائمہ پیدا کیے جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی۔ جب سند صحیح ہو تو حدیث صحیح ہوتی ہے، لہذا کوئی معقول وجہ نہ ہو تو وہ حدیث قابل عمل ہوگی۔ یہی امام احمد رحمہ اللہ کے مدلول کا مطلب ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو صحیح حدیث ہونے کے باوجود اسے قابل عمل نہیں سمجھتے بلکہ اس پر بے جا تنقید کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ حدیث ہمارے عقل میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ سے پرے ہے۔ لہذا یہ لوگ عقل کو اصل مان کر صحیح روایتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، عقل کو بنیاد بنا کر اور اسے اصل مان کر احادیث نبویہ رد کر دی جائیں گی، احادیث نبویہ کا مذاق اڑایا جائے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمایا ہیں۔ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کا معنی یہ ہے طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر واجتناب ما نہى عنہ وزجر وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ جو آپ نے حکم دیا اس کی اطاعت کی جائے اور جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اور ڈانٹا ہے اس سے اجتناب کیا جائے اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق نہ کرے اور اپنی خواہشات نفسانی کو آپ کے تابع نہ کرے تو گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم ہی نہیں کیا، وہ بحیثیت رسول اللہ آپ پر ایمان ہی نہیں لاتا ہے۔ سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ جلیل القدر امام تھے، فقیہ و محدث تھے اور مجتہد تھے، وہ صاحب مذہب تھے، لیکن ان کا مذہب نہیں پھیلا جس طرح ائمہ اربعہ کا مسلک دنیا کے اندر پھیل گیا۔ ان کے قول کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے اقوال کو بھی احادیث پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ اگر ان کے اقوال احادیث نبویہ سے ٹکرائیں تو ان کے قول کو چھوڑنا لازم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرما گئے کلنا راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کا قول مردود ہو سکتا ہے، لوٹایا جا سکتا ہے اسی کے اوپر، سوائے اس قبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اشارہ کر کے کہتے تھے سوائے آپ کی بات کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرما گئے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ ان کا یہ فرمان بھی منقول ہے اذا خالف قولی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذوه بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضربوا بقول عرض الحائط، جب میرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لو، آپ کی بات مان لو، آپ کا قول لے لو اور میرے قول کو دیوار پر دے مارو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما گئے اذا جاء القول عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعين واذا جاء عن الصحابہ فعلى الرأس والعين واذا جاء عن التابعین فنحن رجال وهم رجال۔
کہ جب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، مروی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر کے اوپر اور ہماری آنکھوں کی پلکوں کے اوپر ہے، اور جب صحابہ کرام سے کوئی بات منقول ہو تو وہ بھی ہمارے سروں کے اوپر، ہمارے پلکوں کے اوپر ہے، اور جب تابعین سے کوئی بات منقول ہو تو وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی ہیں۔ ان ائمہ کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اتباع واجب ہے۔ اگر ان کے اقوال احادیث نبویہ کے مخالف ہو جائیں تو ان کے قول کو رد کر دیا جائے گا اور احادیث نبویہ کی اتباع کی جائے گی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آیت اور حدیث ذکر کرنے کے بعد اس سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب سے سورہ نور کی آیت نمبر 63 کی تفسیر واضح ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور حکم عدولی کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ نیز سورہ توبہ کی آیت 31 کی تفسیر بھی معلوم ہوئی، جس میں بیان ہے کہ یہودیوں نے کس طرح اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ نمبر 3، اس سے عبادت کا معنی اور مفہوم بھی واضح ہوا کہ عبادت کا صرف وہ مفہوم نہیں جو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے علماء اور بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو علماء کے کہنے پر حرام سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو علماء کے کہنے پر حلال سمجھنا بھی ان علماء کی عبادت اور ان کو اپنے معبود گرداننے کے مترادف ہے۔ نمبر 4، اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی بھی ہستی کو پیش نہیں کیا جا سکتا، خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند اور عرفہ کیوں نہ ہو، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے نام آپ کے بالمقابل پیش کرنے پر، اور امام احمد رحمہ اللہ نے سفیان ثوری کا نام پیش کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ نمبر 5، اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ اب حالات اس حد تک تبدیل ہو گئے ہیں کہ اکثر لوگوں کے نزدیک بزرگوں کی عبادت ایک افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اب اسے ولایت کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم و فقہ کے نام پر اہل علم کی عبادت ہوتی ہے، اور پھر بعد ازاں حالات اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل ایسے لوگوں کی بھی پرستش ہو رہی ہے جو مطلقاً صالح نہ تھے، نیک نہ تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی پرستش ہو رہی ہے جو اصحاب علم نہیں بلکہ مطلقاً جاہل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو حق ہو وہ حق کی طرف رہنمائی کرے، اور جو باطل ہو باطل سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔